بلکہ صحابہ ایک صحابی جن کا نام ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے لیا، ان کے حوالے سے ایک بات بتائی جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد حضرت ابو بکر سے ملی مسائل پر، دینی مسائل پر، ملکی مسائل پر مشورہ کیا کرتے تھے۔ میں بھی ان دونوں بزرگوں کے ساتھ، یعنی حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرت ابو بکر کے ساتھ خادمانہ بیٹھ جاتا تھا۔ اتنا ادب فرما رہے ہیں حضرت عمر، یہ نہیں فرما رہے کہ میں بھی کابینہ کا مستقل ممبر تھا اور 3 آدمی بیٹھتے تھے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے ملی مسائل پر مشورہ کرتے تھے، میں بھی ان دونوں بزرگوں کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا۔ ایک دن مشورے کی مجلس جب مکمل ہوئی، ہم تینوں حضرات وہاں سے نکلے تو مسجد نبوی میں کوئی صاحب قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک کھڑے ہو کر کے ان کا قرآن سنتے رہے۔ دیر تک قرآن سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن کو اس طرح سننا چاہے جس طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے، بالکل اسی طرح تر و تازہ سننا چاہے تو ان کی قرآت کو سن لے۔ بالکل اسی طرح قرآن اترا ہے، بالکل کسی تبدیلی کے بغیر وہ قرآت کی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ تعریفی جملہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھی کی تعریف کی، میرے دوست کی تعریف کی، ایک صحابی کی تعریف کی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس دن رات بھر مجھے نیند نہیں آئی، خدا خدا کر کے رات بیتی۔ سیدھے میں عبداللہ ابن مسعود کے گھر گیا، فجر کے بعد گھنٹی بجائی، حضرت عبداللہ ابن مسعود باہر آئے، پردہ کرا کے اندر لے گئے۔ میں اندر جا کر کیا منظر دیکھ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر پہلے سے موجود تھے اور رات کا تعریفی جملہ سنا کر فارغ ہو چکے تھے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ ابو بکر سے کسی خیر کے مسئلے میں آگے بڑھنا ممکن ہی نہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی، حضرات صحابہ اپنی حیثیت کے مطابق لائے۔ حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ اس وقت میرے پاس ہر قسم کی دولت بڑی وافر، بڑی زیادہ مقدار میں تھی۔ میں نے ہر قسم کی دولت کا ہاف کیا، آدھا جو اپنے گھر میں رکھا اور آدھا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا لائے، کیا چھوڑ کے آئے؟ میں نے کہا کہ حضرت گھر میں آدھا چھوڑ کے آیا، آدھا لے کے آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر آئے، پوچھا آپ نے ابو بکر کیا لائے، کیا چھوڑ کے آئے؟ حضرت نے کہا، حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول گھر میں جو کچھ تھا سب لے کے آئے، گھر میں صرف اللہ اس کے رسول کے نام کو چھوڑ کے آئے۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جلیل القدر صحابہ کی اتنی بڑی مالی خدمات کو قبول کیا، ورنہ عام لوگوں کے لیے اتنا چندہ قبول نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا عام لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اتنے ہی چندہ دیں کہ چندہ دینے کے بعد بھی ان کی ضرورت کے بقدر مال رہے۔ ایسا نہیں کہ چندہ دینے کے بعد خود بھی آدمی ہاتھ پسارنے اور پھیلانے کے قابل ہو گئے۔ عام لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا، لیکن حضرت ابو بکر سے ان کی پوری دولت، یعنی ان کے مزاج اور ان کے ایمان کو دیکھتے ہوئے آپ نے قبول فرمایا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ بات تھی۔ اب جو ہے وقت بہت زیادہ ہو گیا، اپنی بات ختم کرتا ہوں، اب شاید دعا ہو۔ دعا سے پہلے ایک بات میں عرض کر دوں، حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا میں اگر 2 چیزیں ہوں تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک تو دعا سے پہلے اللہ کی حمد و تعریف، دوسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرنے سے پہلے میری اللہ رب العزت کی حمد بیان کرو اور درود شریف پڑھو، دنیا مانگو دنیا ملے گی، آخرت مانگو آخرت ملے گی۔ دوسری چیز جو بہت بڑی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے دعا کرنا اور ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا۔ دعا پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی اور دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ کیا فرق ہے دعا پڑھنے میں اور دعا کرنے میں؟ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ دعا پڑھنا یہ ہوتا ہے
کہ دعا کے کلمات، الفاظ، حروف کو دل کی گہرائی کے بغیر صرف زبان سے نکالیں۔ اور دعا کرنے کا مطلب ہے کہ دل کی تڑپ کے ساتھ، لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ، امید کے ساتھ، چاہت کے ساتھ آپ دعا کریں۔ آپ لوگوں نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو 3 شکل ہوتی ہے، یا تو بعینی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، یا کوئی مصیبت جو ہے دور ہو جاتی ہے، ورنہ جو ہے آخرت میں یہ دعا ذخیرہ ضرور بنتی ہے۔ اور بتاؤں میں، تاریخ اسلام میں ایک آدمی گزرا ہے، حجاج ابن یوسف ثقفی، بڑا ظالم تھا، بڑا ظالم۔ اس کو جو اس امت کا ہلاکو کہا گیا ہے۔ تو ایک بار جو عمرہ کرنے کے لیے وہ مکہ پہنچا، ابھی وہ طواف شروع کرنے والا تھا کہ ایک جو ہے نابینا آدمی جس کو نظر نہیں آ رہا تھا، وہ بھی طواف شروع کر رہا تھا۔ اس نے جو ہے طواف شروع کرتے ہوئے دعا مانگی، اے اللہ میں نابینا ہوں، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ نابینا کو بینا بنانے پر بھی قادر ہے، اے اللہ مجھ کو بینائی عطا فرما۔ حجاج نے یہ سنا، اس کو پکڑ لیا، کہا کہ بھائی بتاؤ کیا مانگ رہے ہو، کیا دعا مانگ رہے ہو؟ کہا نابینا ہوں، بینائی مانگ رہا ہوں۔ حجاج نے یہ کہا کہ سنو، دعا کے نتیجے میں 7 پھیرے میں تمہاری بینائی واپس آ جانی چاہیے، اگر 7 پھیرے میں تمہاری بینائی واپس نہیں آئی تو قتل کر دوں گا، ضرور آ جانا چاہیے۔ اب وہ آدمی بڑا پھنس گیا کہ ابھی تو بینائی کا مسئلہ تھا، نابینا تھا ہی، صبر ہی تھا، اب تو جو ہے جان کا مسئلہ ہو گیا۔ اگر 7 پھیرے میں بینائی نہیں لوٹی تو ظاہر کی جان بھی چلی جائے گی۔ اب ذرا سوچئے اس نابینا نے کتنی طلب کے ساتھ، کتنی لگن کے ساتھ، کتنے شوق کے ساتھ دعا مانگی ہوگی، اور اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قادر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ نابینا تھے، ان کی ماں کی کثرت سے دعاؤں کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کو بینائی عطا فرمائی، اور ایسی بینائی کہ چاندنی رات میں بیٹھ کر انہوں نے ایک ضخیم کتاب لکھ لی۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، اگر جو ہے دعا کی جائے گی، دعا پڑھی نہیں جائے گی تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن